والسلام على سيدنا سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال ربنا تبارك وتعالى في مقام آخر: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پیری کراس کی یہ گلی، اس کے آس پاس کی سڑک سے صبح کے سہانے وقت جب کوئی جوان سوٹ بوٹ اور ٹائی پہن کر اپنی عمدہ اور اعلیٰ کار میں بیٹھ کر نکلتا ہے اپنی جاب کے لیے، اپنے بزنس کے لیے، تو کوئی بھی انسان ہونے کے ناطے اس کی نگاہ ایک لمحہ تو اس پر ٹکتی ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. مومن تو کسی سے جلتا نہیں، کیونکہ ہر ملک ماست کی ملک خدائے ماست، دنیا کی ہر رونق ہمارے رب کی عطا کردہ، تو اس سے کیا جلنا. مومن سبحان اللہ کہتا ہے. لیکن ایک لمحہ تھوڑا دل میں یہ خیال آتا، واہ، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں. ترقی، سکسیس، اچھا بنگلہ، کیا بنگلہ ہے، یہ فلیٹ ہے، اور یہ ان کی گاڑی، یہ ان کا کپڑا، یہ ان کے فنکشن، یہ ان کے پروگرام، یہ ان کا کھانا پینا، یہ ان کی شامیں بٹھانا، اور اللہ کی نعمتوں کو پانی کی طرح نالیوں میں بہا دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نبی جی، یہ ان کی اولاد اور ان کی دولت اور ان کی ترقیاں اور ان کی چترائی اور ان کی نالج اور جو ان کی تعلیم ہے، ان کو دیکھ کر آپ بڑی سراہنا نہ کیجئے. فلا تعجبک، آپ کسی دوسرے خیال میں مبتلا نہ. عجیب، واہ، کیا چیز ہے، اوسم ہے، کیا بات ہے. فلا تعجبک، اسے خاطر میں نہ لائیے گا. اللہ کی نگاہ میں سارا جہان ایسوں سے بھر جائے، پوری دنیا تو بھی مچھر کے پر کے برابر ان کی حیثیت نہیں. مچھر، یہ قرآن پاک کی آیت ہے. آج امت کے دماغ میں جو خناس گھسا پڑا ہے، اگر زبان سے نہیں تو پریکٹیکل عملی طور پر، اگر 6 اولاد ہے، وہ کچھ خاص اللہ کے بندے ہوتے ہیں جنہیں اللہ نے چنا، جنہیں اللہ نے توفیق دیا. علماء کی صحبتوں میں بیٹھنے کے صدقے میں، اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کرنے کے نتیجے میں، اللہ کے راستے میں دعوت و تبلیغ کی محنت میں 3 دن 10 دن چلا 4 مہینہ رگڑے کھانے کی وجہ سے وہ تو بیچارے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ میں نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤ. لیکن اکثر کیا ہوتا ہے، اکثر دیکھ لینا کہ جو سروے کرایا گیا حکومت کی طرف سے، سچر کمیٹی یا دوسری رپورٹس، کہ 2.5 سے 3% امت مسلمان بچے مکتب مدرسوں میں آتے ہیں، باقی کہاں گم پتہ ہی نہیں. ارے میرے بھائیوں، اگر تمہارا یہی نعرہ، یہی سوچ، یہی خیال، یہی تھاٹ ہے کہ انجینئر اور ڈاکٹر اور پائلٹ اور ایسٹرونٹ اور دیگر ڈگریاں امت کو کامیاب اور سکسیس اور خوشیاں اور ترقیاں اور مسکراہٹیں اور سربلندیاں عطا کر دیں گی، تو یہ 97% بچوں سے تو امت کو کامیاب کر دیتے. امت کی ناکامی، امت کی ذلت، امت کی پستی اور امت کا مٹنا اور کٹنا اور کھپنا اور تپنا یہ تو ختم ہو جاتا. اللہ نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا کی سوچ، آقا کا خیال صاف ستھرا کھرا، آپ کے ذریعے سے قیامت تک آنے والی
آپ کی امت کی سوچ کا علاج کرنا تھا کہ نبی جی آپ کو ان کی کامیابیاں، ان کی اولاد کی دھوکے میں نہ ڈالے، لا تعجب کا اموال، نہ ان کی دولت۔ آج ہماری ناکامی اس وجہ سے مارکیٹ میں ہمارا حصے داری کم ہے، ہماری تجارت میں ہمارا ریشو بہت کم ہے، ہماری بزنس نہیں اور تجارت نہیں اور فوج میں نمائندگی نہیں اور فلاں طاقتوں میں ہماری کرسیاں نہیں۔ ساری چیزیں اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہیں، لیکن اول پہلی چیز جو ہے جب وہی سرا ہاتھ میں نہیں رہے گا تو پھر طاقتوں کے باوجود حکومت اور عہدہ اور کرسی اور دولت، یہ فرعون، یہ شداد، یہ حامان، یہ قارون، یہ بڑے بڑے چودھڑی، یہ بڑی حکومتوں والے، دولت والے، دبدبے اور شان و شوکت والے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَمَا كُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا۔ کتنی زمین اللہ کی بسائی اور بنائی زمین پر کتنی ایسی بڑی بڑی ترقی یافتہ قومیں تھیں، ان کا چرچا تھا، ان کا دبدبہ تھا، ان کی ترقی کو دیکھتے دیکھتے لوگوں کی پگڑی اور ٹوپی زمین پہ گر جاتی تھی، لیکن لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له۔ یہ قوم سبا اللہ نے اتنا ان کو سکسیس کیا تھا کہ زمین پر اس کی مثال نہیں ملتی تھی۔ اللہ فرماتے کھاؤ اللہ کی روزی، واشکروا له، اور اسے یاد رکھو۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ کو بھلا دیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی بھلوا دیا، اللہ نے انہیں بھی مٹھا کے رکھ دیا۔ تو یہ کہ اللہ فرماتے ہیں ان کی اولاد، ان کی ترقیاں، ان کی ٹائی، ان کی سوٹ بوٹ دھوکے میں نہ ڈالے۔ کیا ہے پھر یہ کیا چیز ہے؟ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یہ تو ہم نے ان کی سزا اور ان کی پکڑ اور ان کی عذاب اور ان کی ذلت کو لمبا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ دنیا کی چند دنوں کی رونق دے کر کفر پر ان کا خاتمہ ہوگا اور بدترین دردناک عذاب انہیں دیا جائے گا۔ قرآن کریم کی آیت کہتی ہے نبی جی ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، یہ بچے، یہ اولاد، یہ بیویاں، یہ بڑی آزمائش کا سامان ہے، یہ تمہارے دشمن ہے۔ دشمن کیسے؟ دشمن ایسے اللہ نے 5 بیوی کو اولاد کی نعمت دیا، بچہ بڑا ہوا 20 سال 22 سال، شادی کا موقع آیا، اب باپ سوچتا ہے چیک تو یہی ہے، سائن کتنے کی کروانا۔ اللہ نے بیٹا نہیں دیا تھا، بیوی کی پیٹ سے خالی چیک دیا تھا، اب کسی بچی کے باپ سے اماؤنٹ ڈلوانا ہے، میرے بیٹے کو کتنے میں خریدے گا؟ 2 لاکھ 2.5 لاکھ 5 لاکھ، فریج میں، واشنگ مشین میں، 2 ویلر میں۔ یہ آزمائش ہے، آزمائش۔ اللہ نے روزی ماں کے پیٹ میں فیصلہ کر دیا کتنا ملنا ہے، زمین کی پیٹھ پر، زمین کے پیٹ میں جانے تک۔ جس نے حرام خوریاں کی اس کی زندگی اللہ جہنم بناتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ اولاد، یہ بچے 19 بچے، اور یہ آخری سال ہے، کتنے بچوں نے حفظ کیا، مبارکباد کے مستحق ان کے والدین کہ اللہ نے جن اولاد کو کہا تھا آزمائش، جن کو کہا تھا دشمن، اور جن صفات کے بارے میں کہا تھا انہیں خاطر میں نہ لانا، ان پر کان نہ دھرنا، اس کی کوئی اوقات ہی نہیں، اس سے نکال کر ان کے والدین نے ارادہ کیا کہ یہ حافظ قرآن بنے۔ یہاں ایک چیز یاد رکھیں، دین اسلام، علماء کرام، محدثین، مدرسے والے، اللہ والے، ڈاکٹر، انجینئر اور دیگر چیزوں کے پڑھانے سے نہ روکتے ہیں نہ منع کرتے ہیں، وہ تو اس کڑھن میں مرے کھپے جا رہے ہیں کہ اے میرے بھائی اپنی اس اولاد کو اتنا تو سلیقہ سکھا دے تیرے مرنے کے بعد وہ تیری جنازے کی نماز پڑھ سکے۔
جس کے لیے تو نے اپنی جوانی کو کھپا ڈالا، بڑھاپے کے گڑھے میں اپنے آپ کو تو نے گرا دیا، ساری دولت اس کے لیے تو نے جمع کیا، کل تیرے مر جانے کے بعد ایسا نہ ہو گھر میں تیری لاش گھنٹوں پڑی رہے، تیرے اپنے بچے کو تجھے غسل دینا تک نہ آتا ہو۔ جس باپ نے کتنی بار ہر موقع بموقع اپنی حیثیت اوقات سے زیادہ اچھا ڈریس، اچھا کپڑا قرض لے کر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر تجھے پہنایا، تجھے ایسا تو پتا ہو میرے ابا کو آخری جوڑا کیسے پہنایا جائے گا۔ یہ واقعہ آنکھوں دیکھا حال ہمارے علماء کا۔ جنازے کی صفیں لگی ہوئی ہیں، امام صاحب آگے بڑھائے جا رہے، پیچھے سے آواز آتی ہاں اجازت ہے۔ بڑی دور سے جب دیکھا وہ کون صاحب کہتے ہیں اجازت ہے، پتا چلا یہ مرنے والے کی اولاد، لڑکے ان کے فرزند ہیں، ان کے جو ہے سب کمایا انہی کے لیے تھا۔ ارے بھائی ان کو پہلی صف میں تو بلائیے۔ نہیں وہ پاک نہیں ہے، پاک نہیں۔ اپنے باپ کو جو خود ناپاک رہ کر دنیا سے رخصت کر رہا ہے، اس سے امید ہے وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفار، درود شریف، قرآن کریم کی تلاوت اور قل هو اللہ قبر میں بخشے گا۔ حدیث پاک صاف اعلان کرتی ہے کہ اذا مات احدکم انقطع عملہ، جب تمہاری سانسیں رک گئی تو تمہاری تسبیح، تلاوت، دعا، اچھے زکوٰۃ، صدقات، نیک کاموں کا اکاؤنٹ بند ہو گیا، اب تم کچھ نہیں کر سکتے۔ لاسٹ چانس اور نیکیوں کا ٹاسک زندگی تک تھا، اب یہ ختم۔ پھر بھائی قبر میں جانے کے بعد کچھ نہیں ملے گا، نہیں ملے گا۔ سبع یجری اجرها للعبد بعد موته وهو في قبره، 7 ایسی راہیں ہیں، انویسٹ کرنے کے ایسے مواقع ہیں کہ اگر بندے نے اس میں لگا لیا تو مر جانے کے بعد بھی نیکیوں کے اکاؤنٹس کا بیلنس بڑھتا رہے گا۔ اس میں ایک آخری اللہ کے آخری چیز اہمیت کے ساتھ سمجھائی جاتی ہے۔ ہاں میری یہ آخری بات پہ دھیان دینا، ہر بات قابل اہمیت ہے۔ لاسٹ وہ کہ وہ خوش نصیب ماں باپ، دادا نانا، چچا ماموں، ریلیٹیوز، رشتہ دار کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو، اپنے پوتے اور نواسوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، کسی مومن بچے کو، امت کے یتیم بچے کو دین سکھا دیا ہو، اب وہ مرنے والا تو قبر میں جائے گا۔ یہ بچہ جتنی تلاوت، تسبیح، دعا، گشت و ملاقات، جماعتوں میں جانا، نیک کام کرنا، سچ بولنا، سچائی کی دعوت دینا، جو بھی کرے گا سب کا ثواب ماں باپ کو، رشتہ داروں کو، پڑھانے والوں کو ملے گا۔ میرے بھائیوں، بڑی یہ فکروں کا بڑا اچھا ڈاکٹر بنا ہے، ضرورت ہے۔ ایک علاقے میں اپنے انڈیا کے ہی ایک ایریے میں ہوتا کیا تھا، جب ڈلیوری کا موقع ہے، پیدائش کا، تو اکثر بہنوں کا آپریشن کر دیں۔ پھر اپنے ساتھیوں کو، علماء کی صحبت، اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کے نتیجے میں شعور پیدا ہوا۔ ساتھیوں نے فکر کیا سب سے پہلے اپنی بہن اور بیٹیوں کو ڈاکٹر بنا، اچھی ڈاکٹر، خوب اچھے سے دینی تربیت دے کر ڈاکٹر بنایا، اور اس کے بعد ہاسپٹل قائم کر کے اب جب مائیں بہنیں آتی تو آپریشن سے پہلے ڈاکٹر بہن کیا کہتی، بہن آپ کو یہ انجیکشن لگایا جائے گا، اس سے پہلے آپ کلمہ پڑھ لیں۔ اب کلمہ پڑھایا جا رہا ہے، آپریشن تو دور کی بات، پہلے جان مال سب لوٹا جا رہا تھا، اب ایمان کی سلامتی کا سودا کیا جا رہا ہے۔ تو ہمیں ڈاکٹر بھی چاہیے، ایسے انجینئر بھی چاہیے، سائنٹسٹ بھی چاہیے۔ باولے ہوئے پڑے ہیں لوگ، باولے۔ آپ ہسٹری پڑھتے نہیں، کنگال نہیں۔ دنیا کو اگر کسی قوم نے مالا مال کیا ہے، آپ پڑھیے تو اسپین کی تاریخ، ہسپانیہ کی تاریخ پڑھیے۔ مسلمان حکومت نے، یہاں کے سائنسدانوں نے پہلے ہی پلین فلائٹ اڑانے کا تجربہ کر لیا تھا۔ انڈیا عظیم تر ہندوستان میں توپ کس نے چلایا؟ سلطان ٹیپو شہید نے۔ ہر میدان میں اگر کسی قوم نے نمایاں کارنامہ انجام دیا تو جس کو اللہ نے اپنی نیابت اور خلافت کے لیے چنا تھا۔ تو یہ ڈاکٹر اور انجینئر اور پائلٹ سازشیں کی جاتی ہیں، چن چن کر ماہر مسلم سائنٹسٹ کو بہانے سے شہید کیا جاتا ہے، فلائٹ کریش کر کے انہیں ختم کیا جاتا ہے۔
تو ہم سائنٹسٹ بھی بنائیں گے. کیوں؟ دولت کمانے کے لیے، میڈل لینے کے لیے، نوبل پرائز حاصل کرنے کے لیے نہیں. یہ بدترین جن کا رشتہ قرآن اور حدیث اور نبوی علوم اور ربانی تہذیب سے نہیں، یہ اگر بم بنائیں گے تو دنیا کو ویرانہ بنا دیں گے. اور جس کا رشتہ نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوگا، جن کے بارے میں قرآن فرمائے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، نبی جی آپ کو کائنات کے لیے سلاپہ رحمت بنایا. تو وہ سائنٹسٹ دنیا کے لیے رحمت بنے گا، وہ ڈاکٹر مریضوں کے لیے رحمت بنے گا، وہ انجینئر بڑے بڑے ٹاورز اس پر سائن نہیں کرے گا، چند دنوں کے بعد وہ گر جائے، ہزاروں کے لیے وہ ٹاور قبرستان بن جائے. نہیں، دارالعلوم، آخری بات، دارالعلوم دیوبند سے پڑھے ہوئے ایک عالم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں جا کر ڈاکٹر بنتے ہیں. اس کے بعد ان کی ملازمت کا دور شروع ہوتا ہے. اللہ نے عہدہ دیا، ان کے سامنے دوائیں آئیں کہ اس پر سائن کر دے. انہوں نے دیکھا، چیک کیا تو اس میں جتنے پارٹس ڈالے جانے چاہیے وہ کم تھے. انہوں نے کہا میں نہیں سائن کرتا، پورے ڈالو. تو نہیں، آپ کو اتنا، آپ ذرا سا یہ لے لیں نا، تھوڑا سا خیال کر لیں، ہم آپ کا خیال کریں گے. میرا خیال کرنے والا میرے ماں کے پیٹ میں بھی اس نے خیال کیا، ابھی بھی کرے گا. کوئی بات نہیں، تھوڑا آپ کا گھر تنگ ہے، یہ فلیٹ ہم سوچ رہے ہیں آپ کے لیے، یہ 8-10 لاکھ کا چیک آپ کے لیے. انہوں نے کہا یہاں سے سیدھے سے روانہ ہو جاؤ، تمہیں نہیں پتا میں صرف ڈاکٹر نہیں، اس سے پہلے میں عالم ہوں، دارالعلوم دیوبند کا فارغ ہوں. اچھا ایسی بات ہے، آپ نہیں سائن کرتے تو پھر آپ کو یہی نہیں پتا چلے گا آپ کے گھر والوں کو کہ آپ کی لاش کہاں گئی. تو کہا سبحان اللہ، میرا رب کوئی اور نہیں، اب تم ہی ہو گئے کہ میری زندگی اور موت کا فیصلہ تم کرو گے. آج بھی ان کی سیلری جو ہے 2 لاکھ روپے، اور دیکھنے میں میاں جی کی طرح، اپنی داڑھی اور ٹوپی، وہ کوئی اور نہیں، ہمارے ماموں والی صاحب کے ساتھ پڑھے، عطا اللہ بھائی کے حقیقی ماموں، دہلی میں ابھی بھی آفیسر ہیں. ابھی 15 دن پہلے تھوڑا سا حکومت میں جب تبدیلی آئی تو ان کی سیلری روک دی گئی. کورٹ میں مسئلہ گیا، انہوں نے صاف یہ بات کہی، جج کے سامنے دلوں کے ڈور اللہ کے ہاتھ میں. کوئی کیسا بھی شدت پسند زہریلے دماغ کا آدمی ہو، اس کا دل دماغ اللہ کے قبضے میں ہے. جج نے پوچھا کہ صاحب کہ آپ نے کیوں، یہ بات کیا ہوئی، کیوں پیش آئی؟ تو ماموں نے، مولانا صاحب نے، ڈاکٹر صاحب نے کہا صاحب اس نے نالائق لوگوں سے 8 لاکھ روپے ایک فارم پہ 8 لاکھ وصول کر کے سائن کر دیا، اور یہ چاہتا ہے آدھا میں اس میں سے لے کے میں بھی آگے بڑھا دوں. میں نے سائن نہیں کیا تو اس نے میری سیلری کے فارم پہ سائن نہیں کیا. ججاج ڈاکٹر میرے بھائی، جب ربانی قرآنی علوم سے رشتہ نہیں جڑے گا، جس کو یہی نہیں پتا بیماری کیا ہے وہ دوا کیا دے گا آخر؟ تو موت کیا، بیمار ہونے والے صرف مسلمان جائیں گے، ہمارے ہندو بھائی نہیں، ہمارے دوسرے غریب عیسائی دیگر مذاہب کے لوگ نہیں جائیں گے؟ کیا ایکسیڈنٹ صرف مسلمانوں کا ہوتا ہے؟ حادثات صرف مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں؟ بیماریاں صرف مسلمانوں کے ساتھ ہوتی ہیں؟ یہ تو انسانیت کے ساتھ بدترین جرم ہے، یہ ہمارے دیش کے ساتھ غداری ہے. جب ایک عالم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں قاسمیت کے انداز میں کورٹ اور عدالت میں قاسمی للکار لگائی ہے تو جج کا قلم انصاف کے جذبات سے لبریز ہو گیا. تو میرے بھائیوں، اللہ نے جو نیت کرے خوب اچھی اونچی ڈگریاں پڑھائیں گے ضرور. یہ تھوڑے حافظ ہو گئے اب کچھ نہیں، انہیں بھی مواقع آپ لوگ لائیے نا. آپ ایک کوئی ایسا کالج تو ممبئی میں قائم کر کے دیجئے کہ جہاں ہمارے حافظ بچوں کے لیے سہولت ہو، جنہوں نے اللہ کا کلام دل میں سمو لیا. اور کون سی پڑھائی رہ جاتی ہے جو اپنے قدموں تلے نہ روند ڈالے؟ باتیں بنانا صرف آتا ہے. اب کوئی ایک قریب قرب و جوار میں دے، ہمارے یہ حافظ بچے انشاءاللہ دینی شباہت و شعور کے ساتھ ڈاکٹر بھی بنیں گے، انجینئر بھی بنیں گے، اور یہ امت کی انسانیت کی خدمت بھی کریں گے.
اور بڑی مبارکباد کے مستحق ہے ان کے یہ اساتذہ، یہاں کے ذمہ داران، خاص طور پہ حضرت والی صاحب بھی نام لیتے ہیں۔ ان بچوں، یہاں کے بچے بڑے سعادت مند، اور جگہ بھی ذمہ داران ہیں، کم عمر آئے چلے گئے، لیکن یہاں کے بچوں کو ابا کی یاد نہیں آتی، دادا کی یاد نہیں آتی۔ آپ کو پتہ کیوں؟ آپ ایک بار ادھر دیکھ لیں حاجی صاحب کی طرف، یہ ایسا گلے سے محبت سے چمٹاتے ہیں، شفقت سے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ یہ اپنے ابا اور دادا کو تو بھول ہی جاتے ہیں۔ اسی سال شروع میں آیا تو ایک گونڈی کا بچہ قدموں سے لپٹ گیا، مفتی صاحب مر جاؤں گا۔ ارے میں میں گھبرا گیا، وہ ایسا چیخ رہا ہے، یہ میں جان نکلی، بے ہوش ہوا، میری امی کو فون لگائیے، میں مرا، اب مرا تب مرا، جان نکلی، میں فون لگایا کہ بھائی کچھ ہو گیا بیچارے کو۔ اس کی امی، بھائی یہ بڑی قربانیوں سے پنپتے ہیں یہ حافظ عالم، کتنی راتیں بخار میں، یہ جب نیند کھلتی ہے ماں یاد آتی ہے، بہنیں یاد آتی ہے، گھر کا کونا یاد آتا ہے، ابا کی محبتوں کے جملے یاد آتے ہیں، لیکن یہ یہیں پڑے ہیں، پھر اللہ انہیں یہ عہدہ دیتے ہیں۔ تو پھر میں مہینے پر بعد آیا کہ وہ بچہ کہاں، تو وہی بات ہے، جب اس کی ملاقات اپنے ابا اور دادا سے ہو گئی تو پھر وہ کہاں گیا وہ بھائی، ہاں کھڑے ہو جانا تھا کہ دیکھ یہی بچہ تھا، وہ لطیفہ نہیں ہے، یہ صحت مند، ماشاءاللہ صحت پہ بھی اچھا اثر ہے۔ اب دیکھیے ایک دم ممبئی کے اسٹائل میں بیٹھ جائے یار، آستین واسطین نیچی کر لے، ماشاءاللہ۔ تو بڑی مبارک، یہاں بڑی فکر کی جاتی ہے، اور ایک خاص اعلان آج کرنا تھا، یہاں ہر طرح کی سہولت دے کر، صرف تعلیم نہیں، تربیت بھی، اچھی باتوں کے سکھلانے کی فکر کی۔ جن بچوں کے والدین آج آئے ہیں ان سے درخواست اور گزارش آخری درجے میں یہ ہے کہ اگلے سال شروع میں ہمارے کسی بچے کے پاس اینڈرائیڈ موبائل نہیں ہوگا۔ ہم اپنے بچوں کو، آپ سب جانتے ہیں کہ یہ موبائل کیا بلا ہے اور کیا نعمت ہے، بچے ہیں، بات بھی جس سے چاہے بات کریں، سادہ، اماں جس سے نہیں، والدین سے، تعلق والوں سے سادہ رکھیں، اپنے اساتذہ کے موبائل سے کر لیں، بڑی سختی کے ساتھ، کوئی رعایت نہیں۔ کسی بچے کے بیگ میں، پیٹی میں اگلے سال اسٹارٹنگ میں نکل گیا تو موبائل کے ساتھ اس بچے سے بھی سلام کر لیا جائے گا۔ تو یاد رکھیے گا، پھر میں اب رخصت ہوتا ہوں مبارکباد دیتے ہوئے، یہ بچے، ان کے والدین کو، سب سے زیادہ ان کے اساتذہ، ذمہ داران، ان کی فکریں کرنے والے، اور خاص طور پر یہ آہو کا ثمرہ ہے حضرت والا کی۔ یہ ابھی صرف میں آپ کو اتوار سے بتاؤں، اتوار کی رات بوری ولی میں، وہاں سے 12:30 بج گئے، صبح 4:30 بجے ناسک چلے گئے ہیں، پھر وہاں سے واپس 3 بجے رات، پھر صبح کلیان، وہاں سے واپسی ہوئی رات پالی، پھر صبح مالیگاؤں، اس طرح دوڑ بھاگ۔ ڈاکٹر نے منع کیا ہے، یہ ہمارے بوڑھے بزرگ شخصیات، ہم اپنے اللہ والے ذمہ داران کے لیے خاص دعائیں کریں، اللہ ان کے سائے کو ہمارے آپ کے سروں پر باقی رکھے، ہمیں اور آپ کو یتیم نہ کرے۔ اللہ، حالات ویسے ہی خراب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان کے بعد دستار منفی ہوگی۔